الزاهدين زين العابدين مولى الموحدين يعصوب المسلمين قاتل الناكسين والمارقين والقاسطين وخليفة رسول رب العالمين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الجلي مظهر العجائب مرد اللطائف صاحب معجزات الغرائب منكس الرايات صاحب المعجزات والممدوح فيه الأدب الزاريات غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله وأصحابه وأعوانه وأنصاره ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبدايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے پہاڑ سے درد کو چند قطرے آنسوؤں کے ذریعے بہا ڈالا. اس خالق کائنات کے لیے حمد و تعریف ہے کہ جس نے انسانوں کے درد کو دور کرنے کے لیے آنکھوں سے بہتے ہوئے پانی کو اس کے درد کا مداوا قرار دیا. یہ آنسو اگر یوں ہی بہ جائے تو کوئی جزا نہیں، لیکن یہی آنسو اگر غم حسین میں بہ جائے تو وہ مال فاطمہ میں جمع ہوگا. اس خالق کائنات کا کرم ہے کہ جس نے اس آنسو کو چشم بشر سے زمزم کی طرح بہایا، اور یہی آنسو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ خوشی کے وقت بہتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن یہی آنسو جب اسی آنکھ سے غم کی حالت میں بہتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. آنکھ وہی ہے، آنسو وہی ہے، پانی وہی ہے، مگر انداز بدل گیا، کیفیت بدل گئی. سامنے والا دیکھ کر کے یہ بتا دیتا ہے
کہ اس کا آنسو خوشی میں بہا ہے کہ غم میں بہا ہے؟ کون ہے ایسا کہ جس نے اس انسان کو اس معیار پر لے جا کر کے خلق فرمایا، اس مقام پر لے جا کر کے خالق کائنات کی تخلیق فرمائی کہ اس انسان کو بہت عظیم المرتبہ بنایا اور اس کے جسم میں طرح طرح کے اعضاء کو خلق کیا کہ تاکہ یہ انسان اس سے کام لیتا رہے۔ مجھے گفتگو اس عنوان سے نہیں کرنی ہے، مگر ذرا سا مقدمہ اور تمہید آپ حضرات کی خدمت اقدس میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب رونے والا روتا ہے، جب آنسو بہانے والا اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نبی اپنے ایک بیٹے کے غم میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اس کی آنکھیں سفید ہو جائیں تو قرآن مجید کہتا ہے میرا نبی اپنے ایک بیٹے کے غم میں اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، جبکہ یعقوب کو یہ خوب پتا ہے کہ میرا یوسف ابھی زندہ ہے، میرا یوسف ابھی باحیات ہے۔ بھیڑیوں سے پوچھ کر کے آ گئے، کرتے نے یہ بتا دیا کہ جس کے کرتے کو جانور نہ کھائے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے وجود کو جانور کھا جائے، اس کے وجود کو بھیڑیا کھا جائے۔ یہ خوب پتا ہے یعقوب کو کہ میرا بیٹا یوسف ابھی زندہ ہے، مگر اس کے باوجود یوسف رو رہے ہیں، یوسف گریہ کر رہے ہیں، یوسف آنسو بہا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم کے غم میں آنسو بہانا نبیوں کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ نبیوں کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ یہ آنسو بہایا تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ آنسو بہانا، رونا سنت ہے، رونا بدعت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آپ تک میں نے ابھی تک جو پیغام پہنچایا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے عنوان سے، مگر آج کی دو مجلس میں اب جو انشاءاللہ آج اور کل ہے آنے والی مجلس میں، اس میں ایک بیٹا ہے مگر حسین ابن علی کا صحابی ہے، تذکرہ کروں گا۔ بہن ہے مگر آقا حسین علیہ السلام کی صحابیہ ہے، تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی تک آپ نے ہمیشہ لفظیں پہنچی جائیں گے، لفظوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے ابھی تک ہمیشہ روتا ہوا سید سجاد سنا ہے، آج رولاتا ہوا سید سجاد سنا ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہے آقا قیدی تھے، آقا بیمار تھے، آقا مظلوم تھے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اپنے اندر خون عربی کو لیے ہوئے ہو، شجاعت حیدری کو لیے ہوئے ہو، جس کی رگوں میں فاطمہ کا لہو دوڑ رہا ہو، وہ بیمار ہو جائے، تخت دیکھ کر کے ڈر جائے، تاج دیکھ کر کے ڈر جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ روتا رہ جائے؟ کوئی ایک ایسا مرحلہ تو آنا چاہیے کہ جب سید سجاد رولانے پر آ جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ تاریخ نے وہ منظر ہمیں دکھایا کہ روتے ہوئے سجاد نے یزید کے دربار میں جا کے یزید کو رلایا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مولا سجاد کا خطبہ آپ حضرات کے سامنے میں پڑھوں گا۔ عظمت آقا سجاد علیہ السلام کی کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، غازی کی عظمت کی نہیں بیان ہو سکتی ہے، مولا سجاد کی بھی عظمت اور فضائل نہیں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری زبانیں قاصر ہیں، اس لیے کہ جو سجدہ کرے اسے ساجد کہا جاتا ہے، اور جو کربلا کی بجھتی ہوئی راکھ پہ سجدہ کرے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو اللہ کا سجدہ چھوٹ جاتا ہے، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب شام غنیمہ آئی تو سید سجاد نے اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا اور جھکا کر کے سید سجاد کہنے لگے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ عبودیوں رکھا مولا سجاد علیہ السلام کے یہ جملے تھے۔ اس کا مطلب سید سجاد یہ بتانا چاہتے تھے مصیبتوں سے جو پیچھے ہٹ جائے وہ عوام ہے، مصیبتوں پر جو اس کا شکر ادا کرے وہ امام ہے۔
پر جو اس کا شکر ادا کرے. سخت مرحلہ ہے کہ خیمے جل رہے ہیں مگر اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. خیموں میں آگ لگائی گئی ہے مگر اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. چادریں چھینی گئی ہیں بیویوں کی مگر سید سجاد اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. ساری رات سید سجاد نے اللہ کا سجدہ کیا. اب جب ایسا کوئی بشر ہو کہ جو اللہ کا شکر ہر وقت کرے، ہر وقت کرے، ہر جہد سے کرے، تو پھر اسی کو زیب دیتا ہے سید الساجدین ہونا. اسی کا زیب دیتا ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار کہلانا. اسی کو زیب دیتا ہے کہ اسے سید سجاد کہا جائے. کرب و بلا میں دو چیزیں دیکھنے کو بڑی اہم ملی ہے، ایک صبر، ایک شکر. تاریخ کربلا میں تو اہم چیز دیکھنے کو ملی ہے، ایک صبر، ایک شکر. خنجر کے نیچے حسین صبر کر رہے تھے، شام غریبہ میں سجدہ کر کے سجاد شکر کر رہے تھے. باپ نے صبر کو پہنچایا ہے، بیٹے نے شکر کو پہنچایا ہے. نہ تمہارے دامن سے صبر کا ہاتھ چھوٹنے پائے، نہ تمہارے دامن سے شکر جدا ہونے پائے. مصیبت آئے تو اللہ ہے شکر ادا کرو، خالق کائنات کے لیے صبر ادا کرو، خالق کائنات کے لیے صبر کرو. اس لیے کہ کہتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ہمارے مومن بندے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی مصیبتوں کے نزول کے بعد ہمارا یہ بندہ صبر کرے گا، لیکن جب مصیبتوں کے بعد اس پر نعمتوں کی فراوانی دی جائے گی تب یہ کہے گا پالنے والا تیرا شکر ہے. آپ بتائیں کہ آپ اللہ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے. جب نعمت نہ ملے تو آپ اس پر صبر کرتے ہیں. نعمتوں کے نہ ملنے پر ہم اور آپ شکر نہیں کرتے، نعمتوں کے نہ ملنے پر ہم اور آپ صبر کرتے ہیں. مگر اللہ نے عظمت سید سجاد نے صبر ہی نہیں کیا، سید سجاد نے شکر ادا کیا ہے. اور کیجئے کہ میرے عزیزوں اس ابتدائی اور تمہیدی گفتگو میں آپ حضرات کی توجہات کا طالب ہوں. سید سجاد نے شکر ادا کیا ہے پالنے والے کا. آپ دیکھیں کربلا کے میدان پہ شکر کا انبار لگا ڈالا. بیٹوں کا جنازہ آیا، ماں سجدے میں چلی گئی. باپ جنازہ لے کر کے آیا، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. خیموں میں آگ لگائی گئی، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. ہم اور آپ نعمتوں کے نہ ملنے پر صبر کرتے ہیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر میں آپ کو آئیے تھوڑی سی بڑی جلدی سے وضاحت کروں. صبر کسے کہتے ہیں؟ فرض کریں کہ میرے پاس پانی نہ ہو اور پھر اس کے بعد میں کہوں کہ میں بہت بڑا صابر ہوں. جب آپ کے پاس وہ چیز رہی نہیں تو صبر کس بات کا؟ جب آپ کے پاس وہ شے ہے ہی نہیں تو صبر کس بات کا؟ جب آپ کے پاس کوئی نعمت ہے نہیں تو صبر کس بات کا؟ یہاں پانی رکھا ہوا ہے، مجھے پیاس لگی ہے. فرض کریں ماہ مبارک رمضان میں روزہ ہوں، چاہتے ہوئے بھی میں پانی نہیں پی سکتا. میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں تو پی لوں، میں چاہوں تو نہ پیوں. بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو صبر کے ذریعے مدد مانگتے ہیں اور نماز کے ذریعے مدد مانگتے ہیں. صبر سے مراد روزہ ہے، اس لیے کہ بندے کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے مگر وہ کرتا نہیں ہے. تو اختیار ہوتے ہوئے جب کسی فعل کو انجام نہ دیا جائے تو اسے کہتے ہیں صبر کرنا. پانی رکھا ہو، پیاس لگی ہو، روزہ رکھوں، اختیار کے باوجود اپنے اختیار کا استعمال نہ کروں، اسے کہتے ہیں صبر کرنا. نعمتوں کے نہ ہونے پر صبر نہیں کیا جاتا. نعمت ہو، اختیار ہو، اس کے بعد اپنے آپ کو روکا جائے، اسے کہتے ہیں صبر کرنا. ہم نے یہی تو کربلا میں دیکھا کہ صبر کا معیار کتنا بلند تھا. چلو میں پانی لیا، چلو میں پانی لیا، اختیار میں تھا، چاہتا تو پی لیتا غازی، مگر بتایا
आओ सब्र हमसे सीखो, आओ कैसे सब्र किया जाता है हम तुम्हें बताएं, आओ शुक्र कैसे किया जाता है हम तुम्हें बताएं। तो करबला ने हमें मेयार बताया सब्र का, करबला ने हमें मेयार बताया शुक्र का। ए दुनिया वालों आओ देखो, हम जैसे कहां साबिर पाओगे, हम जैसे कहां शाकिर पाओगे। हम नेमतों के पाने के बावजूद भी सब्र करते हैं, नेमतें छीन ली जाए तो भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप गौर करें ना कि सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने करबला के दश्त में क्या क्या मंजर न देखा था कि जब शाम के दरबार में पहुंचे थे। रिवायतें कहती है मौला सज्जाद जब यजीद के दरबार में पहुंचे हैं तो अब रिवायतें कहती है कि शामियों को बुला रखा था, वज़रा को बुला रखा था, इसलिए कि यजीद ये चाहता था कि कैदियों का आकर के तमाशा देखा जाए, इन कैदियों का आकर के दुनिया वाले तमाशा देखें कि हमने कैसे मार डाला, हमने कैसे कत्ल कर डाला, हमने कैसे इन्हें शहीद कर डाला, हमने कैसे इन्हें ज़िबा कर डाला, इनकी औरतों को हमने कैसे असीर किया, हमने मर्द को कैसे असीर किया। दुनिया वाले आए देखे, हमारी हुकूमत देखे, हमारी ताकत देखे, हमारी कुव्वत देखे, हमारी हिम्मत देखे, हमारी जुर्रत देखे। आए दुनिया वाले देखे हम कितने बड़े दिलेर, हम कितने बड़े बहादुर। वो ये सोच रहा था हम अपनी हुकूमत का परचम लहराएंगे, मगर सैयद सज्जाद ने कहा ज़बान तो चलने दे, अगर तेरे तख्ते को बुलंद करके न रख दो तो अली का पोता न कहना। इमाम अपने जमाने का सबसे बड़ा शुजा होता है। इमाम से बड़ा इमाम वक्त जो उस वक्त इमाम है, उससे बड़ा कायनात में कोई शुजा और बहादुर नहीं। इमाम के सिफात में जहां बहुत सारी सिफात को लिखा गया, 50 से ज्यादा सिफात को बयान किया गया, आलमुन्नास, अत्कन्नास, आखिरुन्नास, पर यह भी जुमला लिखा गया इमाम अशजउन्नास होता है। अशजउन्नास मतलब यानी अपने जमाने का सबसे शुजा और दिलेर। तो इमाम है, इमाम हुसैन के बाद हजरत सज्जाद। बात पहुंच रही है, मैंने कहा इब्तिदा में ही कहा, हमेशा रोता हुआ सैयद सज्जाद सुना है, आज रुलाता हुआ सैयद सज्जाद सुनाऊंगा। आमादा होंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा आपको कि इमाम वो होता है कि तो अपने जमाने का सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा ताकतवर इमाम वो होता है। तो अब कैसे ये पता चले कि सैयद सज्जाद अपने जमाने के सबसे बड़े बहादुर हैं? और कीजिएगा जरा, इसलिए कि करबला में इसने जहाद मिला नहीं। बेटा सज्जाद तुम बीमार हो, बीमारों पर से जहाद साथे, तो कोई तो ऐसा मारेगा हो कि जहां सैयद सज्जाद ये बताए कि हम सबसे बड़े शुजा, हमसे बड़ा कोई बहादुर नहीं, हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। का आएगा मौका, अगर तलवार न चलाया तो अपनी जबान को जुल्फकार बनाएगा, अपनी जबान को जुल्फकार बनाएगा और दुनिया वालों को ये बताएगा कि जो अपनी जबान से यजीदियत का तख्ता पलटना जानता हो वो तलवार चलाए तो फिर क्या आलम होगा? तलवार चलाए तो क्या आलम होगा? अपनी जबान से पलटेंगे, असीम करके लाया गया। अच्छा, दूसरी जानिब मैं भी खुतबा अर्ज करूंगा, मगर उससे पहले जरा सा मुकद्दमा और तमीम सुनें। ये बताएं कि जो खुतबा मौला सज्जाद ने दिया तमाम तर बातों को लेकर बहुत ज्यादा अगर वक्त लगा होगा, 40 से 45 मिनट नहीं लगा होगा, तमाम मुकद्दमात और तमाम चीजें लेकर 40 से 45 मिनट नहीं, इससे ज्यादा नहीं लगा। उधर खानदान बनी उमैया का नजीस और नापाक को तख्त हुकूमत पर हुकूमत कर रहा। बहुत तवज्जो दीजिए अब जरा इत्मीनान से, ताकि तारीख आता पहुंचे।
مختصر کرو. 14 ہجری میں ابو سفیان کا ایک بیٹا کہ جس کا نام یزید تھا، معاویہ کا بھائی یزید، معاویہ کا بیٹا بھی یزید، معاویہ کا بھائی بھی یزید، 14 سے لے کر کے 18 ہجری تک اس نے حکومت کی. اچھا 18 ہجری کے بعد سے لے کر کے حکومت ادھر چلتی رہی. 60 ہجری تک انہوں نے حکومت کی. 4 سال ادھر، پھر 18 سے لے کر کے 60 ادھر. بہت توجہ کیجیے گا، تقریباً 46 سال. ٹھیک ہے، 46 سال 40 سال میں اتنا پروپگنڈا کیا گیا کہ امام علی علیہ السلام کے خلاف لوگ آواز بلند کر رہے تھے. اتنی سازش کی گئی تھی امیر کائنات کے خلاف. میں نے عرض کیا تھا شاید کسی مجلس میں کہ امام علی علیہ السلام جب شہادت کی خبر شام کے لوگوں تک پہنچی ہے تو شام کے لوگوں نے یہ پوچھا کہ علی کا مسجد سے کیا واسطہ، علی کا مسجد سے کیا تعلق، علی کا مسجد سے کیا واسطہ، علی مسجد میں کیا کر رہے تھے کہ علی شہید کر دیے گئے. آپ سوچے جو دین اسلام کا وارث ہو، جو دین اسلام کا محافظ ہو، جس نے دین اسلام کو چلوایا ہو، یا لفظ سے بدلوں کہ جس کی محبت عین ایمان ہو، اس کے خلاف اس قدر سازش. روایت اٹھا کر کے آپ پڑھیں. آج کل تو معاف کیجئے گا، مجھے معاف کیجئے گا، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، مگر آج اس کی ذرا سے وضاحت کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو ممبروں سے یہ رواج ہی ختم کر دیا گیا ہے کہ آقا علی کی شجاعت کو بیان کیا جائے. اگر کوئی ذاکر کوئی خطیب آ کر کے کبھی پڑھ کے دے تو خیبر خندق پڑھ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، کب سنا آپ نے آخری بار مکمل خیبر؟ کب سنا آخری بار آپ نے مکمل صفین؟ کب سنا آخری بار آپ نے مکمل خندق؟ کتنی جنگیں لڑی امام علی نے؟ پیغمبر کے بعد کون کون آیا امام علی سے جنگ کرنے کے لیے؟ کیا کیا امام علی کے خلاف باتیں کی گئیں؟ کن کن لوگوں نے امام علی کے خلاف باتیں کی؟ ایک ہوا چلائی گئی، اسی ہوا میں سب رہے گئے. اور کوئی خطیب کوئی ذاکر اگر آ کرتے کبھی پڑھ کے کرتے چلا جائے اور خیبر خندق پڑھ کر کے چلے گئے. خیبر خندق کے امیر کائنات کے فضائل نہیں ہیں. ارے ہم نہ پڑھیں گے تو اور کون پڑھے گا؟ ہوا بھی چلائی گئی، سب ٹھیک ہے، اپنا شوق ہے، اپنا شوق ہے، میں کسی پر تکلیف نہیں کرتا. مگر اگر کوئی آئے اور پڑھ کر کے چلا جائے تو خیبر اور خندق میں بھی پیغام ہے. خیبر اور خندق میں بھی پیغام ہے، پیغام ہے. کیا کہا تھا کہ دیکھو سب سے لڑ لینا مگر حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا. وہ آیا پوچھا کیا نام ہے؟ مولا کائنات نے کان الذی سمتنی امی مرحبا، بڑے اطمینان سے کہوں گا کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے. میں کہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام نہ رکھا. پوچھا آپ باللہ؟ کہنے لگے ان الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. تو اس نے بھی بتایا کہ ماں نے نام مرحب رکھا. امیر کائنات نے بھی نام بتایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دو پہلوان کے درمیان جنگ نہ تھی، دو ماں کے کردار کے درمیان جنگ تھی. یہ جو جنگ کی صورت میں آیا بہرحال مختصر تو اتنی سازش کی گئی کہ اگر امیر کائنات نے جمعے کے خطبے میں اگر امیر کائنات پر کوئی سب کو شتم نہ کرے تو اس امام جماعت کے وظیفے کو کاٹ دیا جائے، اس کو سزا سنائی جائے. اگر علی ابن ابی طالب کے اوپر سب کو شتم نہ کرے، لفظ استعمال کرو سب کو شتم، یعنی امام علی علیہ السلام پر کوئی لعنت ملامت نہ کرے، گالیاں نہ دے امام علی کو، تو اس کو سزا سنائی جاتی. کتنا مطلب سخت ماحول بنایا گیا تھا شام میں. اب اگر کوئی
ایسا پیدا ہو جائے کہ شام کے دربار میں شامیوں کے سامنے نہیں، حاکم کے سامنے جا کر کے علی کے فضائل پڑھے تو اس کی جرات کو تو داد دینا ہوگا، اس کی ہمت کو تو سلام کہنا ہوگا۔ اپنوں میں علی علی کرنا اور ہے، غیروں میں جا کر کے علی کے فضائل پڑھنا اور ہے۔ اور غیر بھی ایسے کہ جو خون کے پیاسے، تو اتنا پروپگنڈا، اتنی سازش کی گئی۔ 46 سال تک امیر کائنات کے خلاف سازشیں کی گئی۔ 46 سال کی حکومت کو، محنت کو، جو 46 منٹ میں برباد کر کے رکھ ڈالے، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ دربار میں آئے سید سجاد، آؤ دیکھو تمہیں علوی قوم دکھاتا ہوں، آؤ دیکھو ہمارے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، یہ رسیوں، یہ زنجیروں، یہ طوق و سلاسل، یہ تم سوچتے ہو کہ ہمیں قید کر ڈالا، لیکن آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہماری زبانوں کو تم نے قید نہیں کیا۔ میثم کو سیولی ضرور چڑھایا تھا مگر زبان علی علی کر رہی تھی، تو میثم کا علی کا غلام ہو کر کے جب علی علی کر رہا تھا، ہم تو علی کا خون ہیں، ہم تو علی کے پوتے ہیں، ہم تو علی کے چشم و چراغ ہیں، ہم تو علی کے نور نظر ہیں، آؤ ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیسے علی علی کیا جاتا ہے۔ دربار میری طرف اب دیکھنا، دربار سجا ہوا تھا، درباری بیٹھے ہوئے تھے، وزراء کرسیوں پر تھے، کرسی نشین کرسیوں پر تھے۔ اتنے میں ایک قافلہ آیا، قافلے والوں کے خلاف اب سب کو یہ بتایا گیا، یہ قافلہ جو قیدی بن کر کے آیا، یہ قافلہ خارجی ہے، یہ قافلہ ناصری ہے، اس قافلے نے بغاوت کی امیر کے خلاف، اس قافلے نے خروج کیا امیر کے خلاف، یہ قافلہ باغی ہے، ہم نے سب کو کربلا میں مار ڈالا، یہ بچ گئے تو انہیں اسیر کر کے لائے ہیں، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا۔ اتنے میں یزید ملعون یہ کہتا ہے اپنے درباری خطیب سے، یزید ملعون کہتا ہے اپنے درباری خطیب سے کہ جا اور جانے کے بعد تجھے جو بیان کرنا ہو بیان کر، ہمارے فضائل کو پڑھ، اہل بیت علیہ السلام کے نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت، اہل بیت علیہ السلام کے رسائل پڑھ، اہل بیت علیہ السلام کی برائیاں کر، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بتا کہ ہم کون ہیں۔ وہ خطیب گیا اور جانے کے بعد اب جو منبر پہ گیا، بلندی پہ گیا، جانے کے بعد اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ جب کہنے لگا نا یہ باغی ہیں، انہوں نے خروج کیا، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، اتنے میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے جو سید سجاد نے اپنی زبان کو کھولا، کھول کر کے کہنے لگے یزید ذرا اجازت دے تو میں تجھے بتاؤں کہ تو کون ہے اور ہم کون ہے۔ یزید تو ہمیں بتا۔ اب جیسے ہی دربار میں بیٹھے ہوئے کرسی نشینوں نے سنانا، سب دیکھنے لگے، قلم چلانے والے تھے کہ لکھا جائے، قلم نگار نے اپنی قلم کو اٹھایا کہ لکھا جائے کہ باغیوں نے بغاوت کی یزید کے خلاف، تو اٹھے ہوئے قلم نے عظمت سید سجاد کے سامنے سجدہ کیا، اس لیے کہ اب سید سجاد بولنے جا رہے ہیں کہ یزید ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی مولا سجاد نے جملہ کہا، سارے کے سارے درباریوں نے اپنے کانوں کو کھڑا کیا، دیکھیں تو صحیح یہ قیدی کہتا کیا ہے، سنیں تو صحیح یہ بیمار کہتا کیا ہے۔ ہمیں آج دیکھنا ہے اس قیدی کے اندر کتنی طاقت، اس قیدی کے اندر کتنی ہمت، اس قیدی کے اندر کتنی جرأت۔ کہتا کیا ہے، درباری خطیب کو دیکھ کر کے پہلا فکرہ مولا سجاد نے کہا ویلک اے یزید کے درباری خطیب، تجھ پر بھی لعنت، تیرے امیر پر بھی لعنت۔ تو نے بندوں کو
چکر میں اللہ کو ناراض کر ڈالا، تم نے بندوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سید سجاد نے ایک پیمانہ دیا، جو بندوں کو راضی کرنے کے فکر میں ہو۔ تو جملے سمجھانے کے کریں آپ صلوات پڑھیں گا محمد والے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس لکڑی کے ڈھیر پر جانے دے، مجھے لکڑیوں کے ڈھیر پر جانے دے۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ منبر پر جانے دے، بھائی سمجھے نا، فصاحت و بلاغت تیرے مرشد نے بھی دی ہے، نہیں فرمایا کہ منبر پر جانے دے، فرمایا لکڑیوں کے ڈھیر پر جانے دے۔ مولا سجاد بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے اہل بیت کا حق نہ بیان ہو، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، منبر نہیں ہوتا۔ لکڑیوں کا ڈھیر ہے وہ، منبر نہیں ہے۔ مولا سجاد اب جو اٹھے، قلم نگاروں نے، نامہ نگاروں نے، مورخوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کا نواسا محمد مصطفیٰ کے انداز میں اٹھا، محمد مصطفیٰ کے انداز میں چلا، محمد مصطفیٰ کے انداز میں منبر تک آیا۔ سید سجاد اسیر نہیں لگ رہے تھے، سید سجاد نے دربار میں بیٹھے ہوئے درباری کی آنکھوں کو اپنی قدموں سے اسیر کر ڈالا تھا۔ اب سید سجاد اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہتے جانے دے یزید، جانے دے مجھے۔ یزید اجازت نہیں دے رہا تھا، دربار میں بیٹھے ہوئے درباری کہنے لگے یزید دے دے اجازت، اسے بھی کہتے تھے یہ کیا کہے گا، لرزتا ہے جو نقاہت سے، یزید دے دے اجازت، دیکھیں تو صحیح یہ کیا بولے گا۔ پتہ یزید نے کیا جملہ کہا، یزید نے کہا میں اسے اجازت نہیں دیتا۔ اصرار بڑھا، جب اصرار بڑھنے لگا تو اب یزید مجبور ہوا اجازت دینے کے لیے۔ اجازت دیتے دیتے یہ جملہ کہتا یزید کہ یہ اگر منبر پر چلا گیا اس وقت تک منبر سے نہیں آئے گا کہ جب تک مجھے اور میرے باپ دادا کو ذلیل نہ کر ڈالے۔ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر دے۔ اچھا سید سجاد آئے، اب لوگوں نے دیکھا کہ قیدی کیا کہے گا، قیدی کیا بولے گا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اتنے ستم دیکھنے کے بعد بھلا کس کے اندر اتنی جرأت، کس کے اندر اتنی طاقت، کس کے اندر اتنی ہمت کہ کوئی حاکم کے سامنے بولنے لگے، حاکم کے سامنے اپنی زبان کو کھولنے لگے۔ ایسا کون ہوگا کہ جو بولے؟ سید سجاد آئے، لوگوں پر طاہرانہ نگاہے۔ تاریخ نے ایک لفظ لکھا، جب مولا سجاد نے بولنا شروع کیا تو جس کی سانس جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ تاریخ میں یہ جملہ ہے، جس کی سانس جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ کیا مطلب؟ جس کی باہر تھی باہر، جس کی اندر تھی اندر۔ اس لیے کہ علی کا بیٹا بول رہا ہے، حسین کا بیٹا بول رہا ہے، منبر پر آئے اور آنے کے بعد طاہرانہ نگاہ دوڑائی۔ طاہرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف و تقدیس کی، اللہ کے لیے تسبیح پڑھی، اللہ کے لیے تمجید کہی، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ بیک مرتبہ سید سجاد نے خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد خطبے کا آغاز کیا۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والعلم
والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صدى هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من انتصر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من نصر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من نوى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من سرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من سرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وقاتل الهجرتين وبايع البيتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وطامع الملحدين وتاج البكائين وزين العابدين وأسفل السابرين وأفضل القائمين من آل ياسر رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل والمنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي الحرم المسلمين وقاتل الناقصين والمارقين والقاسطين وخليفة رسول رب العالمين والمجاهد أعداء الناصرين وأفقر من مشى من قريش أجمعين وأبو قاسم المعتدين ومبيد المشركين وسحبنا المرام الله إلى المنافقين. سمع سخي هدي مهدول رزي مقدام شاطر شباب قادر الأسلام مفرق الأحزاب أربتهم من أنا وأسبتهم جنانا وأشدهم شكيما وأمساهم نعيما أسد باسل يبقلهم في الحروب أحدي بدني غيبي شجري زكي وتقي وعلي. الدنیا والوں سنو کہ شام کے دربار میں کون بول رہا ہے؟ انا والستین الحسن والحسین ساقہ جدی علی ابن ابی طالب. ارے سید سجاد کا خطبہ پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے سجاد مختار ہو یزید بیمار. سجاد کا خطبہ سننے کے بعد ڈرا سہم گیا. مگر سنو اس سے پہلے کیا کہا مولا سجاد نے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہا اے لوگو، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، 6 خصوصیت عطا کی اور 7 فضیلتیں عطا کی. اعطینا العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. والعلم، ہمیں علم و بردباری عطا کی. والسماحت والفصاحت والبلاغت، سماحت، فصاحت، بلاغت اللہ نے ہم کو عطا کیا. والمحبت فی قلوب المؤمنین، لفظ مومن کا ترجمہ سننا کہ خالق کائنات نے ہم کو علم دیا، حلم دیا، سماحت، فصاحت، بلاغت. اور اللہ نے ہماری خصوصیت یہ رکھا کہ پاک باپ کے، پاک بیٹوں کے پاک دلوں میں میری محبت کو رکھا. مومن کیسے آسان ترجمہ نہیں کر سکتا. اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دل میں رکھا. جب فصاحت اور بلاغت آپ کو ملی تو مولا سجاد آپ جیسے چاہتے ویسے کہہ دیتے، مگر وارث منبر سلونی کا بیٹا نو کے
کے سینہ پر جس نے قرآن سنایا وہ استاد ہوئے ہیں. اگر کسی لفظ کو مقدم اور مؤخر کرے، کسی لفظ کو پہلے لائے اور کسی لفظ کو بعد میں لائے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی اثر ہے. مولا سجاد نے پہلا جملہ کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. اس کا مطلب یہ کہ سجاد کو دیکھ کر کے، سجاد یزید کو دیکھ کر کے یہ کہہ رہے تھے جو تخت پر بیٹھے وہ جاہل، جو منبر پہ آئے وہ عالم. علم عطا کیا گیا. ہمیں سماعت و فصاحت و بلاغت عطا کی. بات ترجمہ کر کے گزروں گا. ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے ہے. احمد مختار ہم میں سے ہے. کل مولا نے جملہ ارشاد فرمایا یزید کے دربار میں، بڑے اطمینان سے جملہ کہوں گا، تاریخ پر سب کی نگاہ ہے، جملے کا لطف لیجیے گا. مولا نے فرمایا احمد مختار ہم میں سے ہے. یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا صدیق اکبر ہم میں سے ہے. یزید سے کہا صدیق ہم میں سے ہے. جعفر طیار ہم میں سے ہے. اسد اللہ ہم میں سے ہے. اسد رسول اللہ ہم میں سے. دو شعر کا تذکرہ کیا. اللہ کا شعر بھی ہم میں سے، رسول اللہ کا شعر بھی ہم میں سے. وہ جو لکھ رہے تھے نا کہ یہ جو قافلہ آیا باقی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھنے لگے کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے. رسول اللہ کا شعر کون؟ کہا حمزہ سید الشہداء. حمزہ سید الشہداء کون؟ کہا وہی کہ جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا. اب سن کر کے سوچنے پر مجبور ہوئے. حمزہ سید الشہداء، اسد رسول اللہ، رسول خدا کا شعر، رسول خدا کا شعر. حمزہ کہیں وہی تو نہیں کہ جس کا کلیجہ چبایا گیا تھا؟ پوچھا پوچھنے والوں نے کس نے چبایا تھا؟ کہا ہندا نے. ہندا کون تھی؟ کہا یزید کی دادی. اب دیکھیں سید سجاد کیسے پول کھول رہے ہیں. اب دیکھیں کہ سید سجاد کیسے بتا رہے ہیں. اچھا اب سننے والوں نے سنا. پھر مولا نے فرمایا سنو من عرفنی فقد عرفنی. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے. فمن لم یعرفنی، جو نہیں پہچانتا، انبأتہ بحسبی و نسبی، اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا، اسے اپنا نسب بھی بتاؤں گا. مولا سجاد بتا دیتے ہیں صحیح کہ آپ کون ہے. حسب اور نسب کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جب نہیں کہ مولا سجاد کی آواز آئے کہ درباریوں کو ہی نہیں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دربار شام میں مردوں میں اکیلا سجاد کو ہے کہ جس کے حسب کا بھی پتہ ہے، نسب کا بھی پتہ ہے. حسب کہتے ہیں ذاتی کمالات کو، نسب کہتے ہیں خاندانی شرافت کو. میں سب کے سامنے اپنا ذاتی کمال بھی بتاؤں گا. اب نسب کا ترجمہ کر ہی دوں. ذاتی کمال بھی بتاؤں گا اور ہر مجمع میں اپنے باپ کا بھی نام بتاؤں گا، اپنے دادا کا نام بھی بتاؤں گا. جو ہم کو لایا اس سے پوچھ کہ اگر تجھ میں دم ہے تو تو بھی اپنے باپ کا نام بتا. میں بتاؤں گا میرا باپ کون ہے، حسب بتاؤں گا، نسب بتاؤں گا. اب سب نے سننا چاہا. بولو تو صحیح کتنا اچھا بولتے ہو، کتنا خوبصورت بولتے ہو. لہنے داؤدی تم سے آ کر کے بھیک مانگے. اے خوبصورت بولنے والے، اے حسین و جمیل جوان، لا کر صحیح کمزور صحیح اکڑیوں پیڑیوں میں جھگڑا صحیح، مگر اب اپنا تعارف کرا تو دے کہ آپ ہیں کون، کہاں سے آپ آئے. مولا سجاد نے پہلا جملہ کہا اپنے تعارف میں، انبنو مکہ و منا، میں مکے کا بیٹا، میں منا کا بیٹا. یہ تعارف ہے. آپ سے پوچھے کوئی کہ آپ کس کے بیٹے،
آپ اپنا تعارف کرائیے تو آپ کہیں گے معاف کیجیے گا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ سے اگر کوئی پوچھے آپ کس کے بیٹے تو آپ کہیں گے میں گوپال کا بیٹا ہوں۔ یہ کہاں کا تعارف ہوا؟ آپ نے مگر ایک لفظ ضرور سنا ہوگا کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ کمال پر پہنچ جاتا ہے تو اب نہیں کہا جاتا یہ اس کا بیٹا، کہا جاتا ہے یہ پورے ہندوستان کا بیٹا، اس لیے کہ کمال پہ یہ پہنچ گیا، ہندوستان کا جان جگر، ہندوستان کا لخت جگر، کیوں؟ اس لیے کہ کمال پہ پہنچ گیا ہے۔ انا ابن مکہ و منا، میں مکے کا بیٹا، میں میرا کا بیٹا۔ کیا مطلب؟ بتائیں آپ کون ہیں، آپ اپنا نام بتائیں۔ فرمایا انا ابن زمزمہ و صفا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا۔ اور توجہ کیجیے، نام نہیں بتایا، تعارف نہیں کرایا، ابھی مولا سجاد بتا رہے میں مینا کا بیٹا، میں مکے کا بیٹا۔ اس کا مطلب سید سجاد یہ بتانا چاہتے تھے یہ جو خانہ کعبہ کا جا کر کے چکر لگا کے اپنے آپ کو حاجی کہے وہ اور ہے، اور جو بیت اللہ کا بیٹا ہو جائے وہ اور ہے۔ میں مکہ و مینا کا بیٹا، میں زمزم و صفا کا بیٹا، میں اس کا بیٹا کہ جس نے حجر اسود کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نصب کیا، میں اس کا بیٹا کہ جس نے ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا کہ جس کو میں خالی ترجمہ کروں گا اس لیے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، میں اس کا بیٹا کہ جس کو خالق کائنات نے معراج کرائی، میں اس کا بیٹا کہ جس کو جبرائیل سدرۃ منتہا تک لے گیا۔ اب سننے والے سن رہے ہیں، ارے بتاؤ تو صحیح، جس کے اتنی فضیلت پڑھ رہے ہو وہ ہے کون؟ جس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہو وہ ہے کون؟ ارے نام تو بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں میں اس کا بیٹا جو قاب قوسین کی منزلوں تک گیا، میں اس کا بیٹا کہ جس کو خالق کائنات نے معراج کرائی، میں اس کا بیٹا کہ جس سے اللہ نے باتیں کی، میں اس کا بیٹا کہ جس پر اللہ نے اپنی وحی کو نازل کیا۔ بتائیں تو صحیح آپ کون ہے؟ اب سید سجاد نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا۔ مل کر کے صلوات پڑھیں گا۔ نام لیا بعد میں، اب یہاں سے علی کے بیٹے نے آقا علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کیا۔ اب ترجمہ کر کے جتنی جلدی ہوگا گزرو گیا یہاں سے۔ آقا علی کے بیٹے نے فضائل کو پڑھنا شروع کیا۔ اب پہلے نام لیا انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا، انا ابن وارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا۔ آپ یہ بتائیں امام علی کے غالباً 99 فضائل مولا نے یہاں پر پڑھے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا۔ پہلے پیغمبر کے صفت کو بیان کیا، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، بعد میں کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ لیکن جب آقا علی کے تعارف کرانے پر آئے تو کہا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ غور کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، پہلے آقا علی کا نام لیا، بعد میں تعارف کرایا۔ پہلے آقا علی کا نام لیا، پھر آخر میں بھی امام علی کا نام۔ مولا سجاد امام علی کا نام آپ شروع میں کیوں لے رہے ہیں؟ آواز دے کر کے مولا سجاد کہیں گے اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں دنیا میں کہ جو علی کا نام سن کر کے جیتے جی مر جاتے ہیں۔ میں اپنے دادا کے فضائل اب پڑھوں گا، میں پڑھوں گا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا، وارث النبی، میں نبیوں کا وارث کا بیٹا، میں یعصوب المسلمین کا بیٹا، میں تاج البقائین کا بیٹا، میں زین العابدین کا بیٹا، میں بیٹا ہوں اس کا کہ جس نے ایک وقت میں 2 تلواروں سے پیغمبر کے ساتھ جہاد کیا۔ کیا میں کیا کہوں؟ مولا سجاد تعریف تو اپنے بابا علی کی کر رہے ہیں مگر یزید کو اپنے اجداد یاد آ رہے ہیں۔ اس میں میری کیا خطا ہے؟ یہ بات ہے کہ جو پہنچانا میری ذمہ داری اور پہنچاؤں گا۔ مولا سجاد بتا اپنے بابا کی تعریف میں، میرا باپ وہ ہے، میں اس کا بیٹا کہ جس نے ایک وقت میں 2 تلوار سے لڑائی کی،
تو تلوار سے جہاد کیا. تو یزید بیٹھا بیٹھا یہ سوچنے پر مجبور نہ ہوا ہوگا کہ کچھ ایسے تھے جو ایک بھی تلوار سے نہ لڑ سکے. اس سے اطمینان سے نہیں پڑھ سکتا, اس سے آسان نہیں پڑھ سکتا. تو سوچنے پر مجبور تو کیا ہوگا نا, کیوں آقا علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں. ابھی میں نے ابتدا میں کہا کہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا مولا علی کے خلاف کہ سید سجاد کو علی علی کرنا ضروری تھا. علی کرنا ضروری تھا, بتانا ضروری تھا. مولا سجاد نے فرمایا میں اس کا بیٹا کہ جس نے ایک وقت میں 2 تلوار سے لڑائی کی, میں اس کا بیٹا کہ جس نے 2 ہجرت کی, میں اس کا بیٹا کہ جس نے 2 بار بیعت کی, میں اس کا بیٹا کہ جس نے ایک وقت میں 2 نیزے کو چلایا, میں اس کا بیٹا کہ جو احدی تھا, میں اس کا بیٹا کہ جو بدری تھا. مولا سجاد یہ بدر و احد کا تذکرہ یہاں کیوں؟ احد جنگے احد 3 ہجری میں, اور یہ مولا سجاد آئے ہیں 61 ہجری میں. 3 ہجری کی بات 61 ہجری میں یاد دلائی جا رہی ہے. 3 ہجری کی بات 61 ہجری میں یاد دلائی جا رہی ہے. احدی کا بیٹا, احدی کا بیٹا, احدی کا بیٹا. اس کا مطلب سجاد بتانا چاہتے تھے تلوار نہ دے, زبان کو ذوالفقار بناؤں گا. اب میں پڑھوں گا خطبہ. مولا سجاد نے آقا علی کے فضائل کو بیان کیا. میں احدی کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا. اب یزید نے جب یہ منظر دیکھا, یہ سما دیکھا, یہ ماحول دیکھا, آواز دے کر کہتا ہے کہ مؤذنوں اذان دو. اس امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے کے بجائے اگر ابھی اذان دینے لگوں, کبھی اذان سن کر کے اعتراض نہ کرنے والے دوڑے دوڑے سب سے پہلے امام باڑے میں آئیں گے. آپ پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ کتابت کے حکمرانوں نے کچھ کہہ گیا, ایک پیغام میں دے گیا. وقت پر اذان سن کر کے نہ آنے والے, بے وقت اگر اذان دی جائے تو ہر ایک ذمہ دار, ہر ایک ٹھیکیدار 2 مائک لگایا ہے, اس کی میں نے کہ آواز ہر ایک تک پہنچے. ٹھیک ہے, 2 مائک سے آ کر کے اگر ایک ہی ساتھ 2 مؤذن اذان دینے لگے, ایک ہی وقت میں بات اور بگڑ جائے گی. ایک ہی امام باڑا, ایک ہی جماعت, وہی لوگ, وہی جگہ, 2 مائک سے اذان کیوں, 2 اذان کیوں؟ یزید اتنا ڈرا کہ بے وقت 2 اذان نہیں, 7 اذان دلوا ڈالی. 7 اذان دلوا ڈالی. وقت کا روک سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. 7 اذانیں, ادھر سے اللہ اکبر, ادھر سے اللہ اکبر, ادھر سے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب چاروں طرف سے اس کی کبریائی کا اعلان تھا. سید سجاد نے جب سنا کہ یزید کے دربار سے اس کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا, اس کی کبریائی کا اعلان ہو رہا, لبوں پر مسکراہٹ آئی کہ یہ کیسا ماحول بنایا کہ علی کے فضائل سننے کے بعد جن کو کبھی نماز نہ یاد رہی ہو, اذان 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 یاد آ گئی ہے, اذان دینے لگا. اللہ اکبر. سید سجاد نے انگشت شہادت کو بلند کیا, بلند کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اے پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں, اے پالنے والے میری رگ گواہی دیتی ہے, میرے خون گواہی دیتے ہیں, میرے جلد و پوست گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی اکبر, تیری ہی ذات کو کبریائی سے تجھ سے بڑا کوئی نہیں. پالنے والے جو کوئی ہے تیرے باپ ہے, سب کے تجھ سے چھوٹا ہے. یہ پالنے والے تیری کبریائی کا اعلان سجاد بھرے دربار میں کر رہا ہے. مؤذن نے اب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سید سجاد نے کہا پالنے والے یہ زبان تیری شہادت دے رہی ہے کہ تو واحد ہے, تو احد ہے. یہ پالنے والے زبان کہہ رہی ہے تو لم یلد ولم یولد ہے. یہ پالنے والے میری زبان یہ کہہ رہی ہے تو جیسا کوئی نہیں. یہ پالنے والے تو یکتا ہے, یگانہ ہے, اکیلا ہے. اے میرے اللہ تو بے مثل ہے, بے نظیر ہے. تیرا کوئی ثانی نہیں, تیرا کوئی بدل نہیں, تو لا ثانی ہے. تیری کوئی شبیہ نہیں, تیری کوئی تصویر نہیں. یہ پالنے والے ہم تیری گواہی دیتے. اب مؤذن نے یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی مؤذن نے یہ جملہ کہا
میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. یزید روک اپنے مؤذن کو, اب میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھو سجاد, کیا پوچھنا ہے؟ کل یہ بتا, اس نے کس کی رسالت کی گواہی دی؟ محمد عربی کی. سید سجاد نے پوچھ لیا, یہ بتا کہ جو اذان میں محمد کا نام لیا جا رہا ہے وہ تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے؟ سامنے بڑے بڑوں کی بولی نہ نکلے, اس سے سید سجاد کو تڑاک کر رہے ہیں. حاکم اس کے سامنے کسی کی بولی نہیں نکلتی, اس کے سامنے سید سجاد تو, آپ نہیں, تو آپ نہیں, میں کہہ رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظ کا, آپ نہیں تو. کیا کہوں, معمولاً ایسے جملے کہتا نہیں. یزید تجھے تو بھی نہ کہا جائے مگر مجھے تو کہے. صلوات پڑھے گا محمد والا. تو کے بھی لائق نہیں ہے, تو پھر بھی محترم ہے. ہم پیار میں کبھی کسی سے, محبت میں بچوں سے بول دیتے ہیں, تو اس کے لائق نہیں ہے. سید سجاد نے خطبہ دیا, علی کے بیٹے نے خطبہ دیا, بتایا دنیا والوں کا جانو, باغی نہیں ہے, ہم نے خروج نہیں کیا, ہم نے اسلام کو بچایا ہے, ہم نے اسلام کو تحفظ دیا ہے. یہ جو آج اپنے دربار سے اذان سن رہا ہے نا, میرا بابا اگر نہ ہوتا تو اذانوں کی آوازیں آج نہ آتی. میرا بابا کسی نماز کے خاطر قتل کر دیا گیا. میرے بابا کو اسی لیے مار دیا گیا, اسی لیے شہید کر دیا گیا کہ میرا بابا اللہ کا دین بچا رہا تھا. اور ایسے ہی نہیں مارا گیا, میرے بابا کو رلا کر کے مارا. آمادہ ہو گئے تو کیا. ایک روایت سن لو, 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں فرزند شریف سے, ان کو تباہی شیخ حسین, اگر تمہیں کبھی کسی چیز پر رونا آئے نا تو حسین کی مصیبت کو یاد کر کے رو لیا کرو. کیوں میرے مولا, کیوں آقا حسین کی مصیبت کو یاد کر کے رویا جائے, کیوں آقا کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کیا جائے؟ فرمایا کہ میرے بابا کو, میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی دمبے کو ذبح کیا جائے. جو نہیں سمجھے ان کے لیے وضاحت کرتا ہوں, سمجھ گئے خود آپ کا فرصہ ہو گئے. کیا مطلب دمبے کی طرح ذبح کیا گیا؟ ابھی 1 مہینہ پہلے عید قربان گزری, آپ اپنے یہاں جانور لے کر کے آئے سنت ادا کرنے کے لیے. جب قصاب نے اس جانور کی گردن پر چھری رکھا تو کسی نے پڑھ کر کے روکا تھا کہ اسے نہ مارو, کسی نے پڑھ کر کے منع کیا تھا کہ اسے ذبح نہ کرو, کسی نے نہیں نا, سب کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے. اس دمبے کو, اس جانور کو ذبح کیا جا رہا تھا. میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی دمبے کو ذبح کیا جائے. شمر خنجر چلا رہا تھا, تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے.
کوئی کہنے والا نہ تھا کہ حسین کو قتل نہ کرو، لو سوگوارو آقا حسین قتل کر دیے۔ مگر مولا سجاد پہ جو مصیبت آئی وہ یہ نہیں تھی کہ مولا سجاد نے یہ کہہ کر کے گریہ کیا ہو، کربلا کربلا کربلا۔ غریب امام جب بھی رویا تو رو کر کے کہتا تھا شام شام، بڑا گریہ کرو گے آج، شام شام شام۔ آخر کے منال نے پوچھا مولا کیوں شام شام کہہ کر کے روتے ہو؟ فرمایا ارے دربار عام تھا، بازار عام تھا، میری ماں بہنیں ننگے سر تھی، بازار میں ایسے ہی نہیں لایا گیا تھا۔ ارے بازار کوفہ کے باہر پہلے روکا گیا قافلہ، بازار کو سجایا گیا، جب بازار سج گیا تماشائی آ گئے تو اہل حرم کو بلایا گیا، اہل حرم جو گزرے تو دیکھ کر کے ہر ایک کہتا تھا ارے دیکھو یہ علی اور بطول کی بیٹیاں، اجرکم الازہر، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے۔ بعد ایک روایت پڑھوں گا اور اس کی آدھی روایت پڑھوں گا، مکمل روایت بھی نہیں پڑھوں گا۔ رسول مارو ایک راوی ہے کہ جس کا نام ہے نعمان، وہ یہ کہتا ہے کہ مولا آپ پر کون سی سب سے زیادہ مصیبتیں گزری؟ مولا سجاد نے رو کر کے فرمایا اے نعمان 60 مصیبتیں ایسی ہیں کہ سجاد اس دنیا سے چلا تو جائے گا مگر ان مصیبتوں کو نہیں بھول سکتا۔ رو کر کے فرمایا کہ مولا وہ کون سی مصیبتیں جن کو آپ نہیں بھول سکتے؟ مولا نے فرمایا پہلی مصیبت تو یہ ہے، سننا تو 3 مصیبتیں بس پڑھوں گا۔ پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ ارے شہداء کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، پیچھے پیچھے ہماری بہنوں پھوپھیوں کو یہ سوگوارو ایک مقام پر ایسا ہوا کہ نیزے کو رکھا گیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ شاید شہداء کے سر کو لا کر کے ہمیں دے دے کہ لو ماتم کر لو، لو آنسو بہا لو، لو شہداء پر رکھ لو، لیکن قیامت تو تب ہو گئی کہ جب سر عباس سر حسین کو لا کر کے میری پھوپھی زینب کے سامنے رکھا، میری پھوپھی کلثوم کے سامنے رکھا، اکبر کا سر اتارا، قاسم کا سر اتارا، ارے سر اتار کر کے لا کے سکینہ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے، میری بہنیں کہہ رہی تھی واہ وربتا اجرکم الازہر، میری بہن کہہ رہی تھی واہ وربتا، پھوپھیاں کہہ رہی تھی واہ حسینہ، مگر یہی پر مصیبت ختم نہ ہوئی۔ نعمان روایتیں کہتی ہے بابا مقاتل نے یہ جملہ لکھا جو شہداء کے سر بچ گئے تھے نا، تم ملعون اس شہداء کے سر سے کھیلا کرتے تھے۔ سنو کہ کھیلنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ارے اس طرح سے کھیلنے کا طریقہ یہ تھا کہ زلفوں میں اپنی انگلیوں کو پھنسا کے زمین کربلا کے سر کو اٹھا کے زمین شام پر اجرکم الازہر۔ ارے یہی پر مصیبت تمام نہ ہوئی، ان ظالموں نے اتنا کیا کہ گھوڑوں کی گردن میں شہداء کے سروں کو باندھا، ارے دوڑا ڈالا، ہائے میرا چچا۔ اجرکم الازہر، اجرکم الازہر، ختم کیا۔ اے نعمان دوسری مصیبت یہ ہے ہمیں لا کر کے وہاں بٹھایا گیا جہاں پر غلام بیچے جاتے تھے۔ اے نعمان ہماری پھوپھی کو وہاں بٹھایا گیا جہاں پر کنیزیں بیچی جاتی تھی۔ اے نعمان بڑی مصیبت گزر گئی شام میں، اے نعمان پہاڑ توڑ دیے گئے شام میں۔ آخری مصیبت سن لو، اے نعمان ہمیں جب شام کے بازار سے گزارا جا رہا تھا نا تو شامی عورتیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر تھی، ان کے ہاتھوں میں کھولتا ہوا پانی تھا۔ اے نعمان جب ہمیں گزارا گیا نا تو کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر ڈالا گیا۔ ارے جب یہ پانی میری بہن سکینہ پر پڑا، لپٹ کر کے کہتی ہے بھیا سجاد اپنی بہن کو بچاؤ۔ ختم کیا، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔
वाली था। ये नोमान कुछ ऐसी औरतें थी कि जिनके हाथों में जलते हुए अंगारे थे। ये नोमान जलते हुए अंगारे। मौला क्या हुआ? कल नोमान जब हम गुजर रहे थे ना, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर जलते हुए अंगारों को फेंकना शुरू किया। ये मैंने रिवायत में जुमला पढ़ा, नोमान अरे एक अंगारा आकर के मेरे अम्मामे में लगा, ये नोमान मेरा अम्मामा जलने लगा, ये नोमान मेरा अम्मामा जलने लगा। अम्मामा जलते जलते मेरे सर में आग लग गई। मौला आपने आग को बुझाया क्यों नहीं? आग को बुझा लेते मौला। रोके फरमाया, अरे आग तो कैसे बुझाता? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, ये नोमान अरे सज्जाद। हमारी इस पुरसदारी और अज़ादारी को शर्फ कबूलियत अता फरमा। मेरे अल्लाह हक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम, बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, मुंतज़मीन मजलिस की तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह हक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम, जो मोमिनीन परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे अल्लाह हक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम, जो बीमार हैं आज के ज़िक्र की सदक़े में, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के ख़ैर में जो बीमार हैं, बिलखुसूस दुआ के लिए हमसे कहा गया है, शाह आलम साहब अली हैं और एक मोमिना के लिए दुआ की गुजारिश की गई है, वो काफ़ी अनीम हैं। खालिक़ कायनात हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनको शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। परवरदिगार बहक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम, दुनिया में जहाँ भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का परचम इस्लाम और ईमान को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनगू फरमा। ए मेरे अल्लाह, दुनिया में जहाँ जहाँ भी आयात इज़ाम मराज कराम के दुश्मन हैं, उलमाए किराम के दुश्मन हैं, खालिक़ कायनात अगर वो काबिल हिदायत है तो उन सब की हिदायत फरमा, अगर काबिल हिदायत नहीं है तो उनको निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार मुंजी आलम बशरियत इमाम आसिफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमारे अमाल ऐसे बना के हम भी मौला के अवान और अंसार में शुमार हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर ईश्वरी बेगम बिन्त अब्दुल्ला, मासूम बेगम बिन्त अब्दुल्ला, मोमिनों के सारे सवाब के लिए आगे और रूह को इरसाल फरमा। मक़तल से जो जिंदा में हवा आती है, तभी मक़तल से जो जिंदा में हवा आती है, तभी मक़तल से जो जिंदा में हवा आती है। एक मतलूब